بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں احمد قریشی صاحب, اینکر پرسن ہے, سینئر اینالسٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر آج کے دن جب میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں تو اب تک آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان نے جو نئے پاکستان کا دعویٰ کیا تھا اور اسی ایک دعوے پہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی کہ وہ نئی جو چینجنگز لائیں گے, پاکستان کو بہتر بنا دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ نیا پاکستان بنانے میں کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ ان سے اس وقت میرا ایک رول ہے کہ کسی کو آپ نے 5 سال کے لیے ایک کرسی پہ بٹھایا ہے اور اس سے آپ شاید 1 سال میں جج نہیں کر سکتے, آخری فیصلہ جاری نہیں کر سکتے. جج کر سکتے ہیں کہ اب تک 1 سال میں کیا کیا, لیکن ایک آخری فیصلہ جاری نہیں کر سکتے. اس فیصلے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کم از کم 2-2.5 سال گزرنے چاہیے. یہ ایک آپ ان کے ساتھ ہیں, ان کے خلاف ہیں, ان کے ووٹر ہیں یا نہیں ہیں, یہ اتنا ٹائم دینا چاہیے. لیکن 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے کچھ چیزوں کے لیے کہ آپ چیزیں پالیسیز بنا دیں, چیزیں آپ کی ایک طرف جاتی دکھائی دے رہی ہوں. انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی کا ریکارڈ جو ہے وہ مکسڈ ہے اس وقت, اور یہ کہنا پڑے گا کہ مکسڈ رزلٹ ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بے شک غیر تجربے کار ہیں, آپ نے کبھی بھی پہلے حکومت نہیں کی, پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ سے غلطیاں ہوں گی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آرگنائز کر لینی چاہیے تھیں اب تک. آپ نے آتے ہی 6-7 مہینے گزار دیے, اکنامک پالیسی آپ کی تعین ہی نہیں ہو سکی, آپ کو اپنا فائنانس منسٹر فائر کرنا پڑا, آپ کی بڑی بدنامی ہوئی اس کی وجہ سے. نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر آپ کے جو انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ان سے ڈیلنگز میں جو ہے آپ کی امپریشن بہت خراب گئی. اسی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کر سکے, آپ نے بہت دیر کر دی اس فائنانس منسٹر کو نکالنے میں. فار ایگزامپل نمبر 2, آپ کی میڈیا مینجمنٹ انتہائی خراب ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے ان کے فائنانس منسٹر ان کو انفارمیشن منسٹر موو کرنا پڑا. ابھی بھی پراپر انفارمیشن منسٹر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا نہیں ہے. ابھی ان کے پاس قابل احترام ہے فردوس عاشق اخوان صاحبہ, لیکن شی از این ایڈوائزر, تو شی از ناٹ اے منسٹر. ہم تو نواز شریف پہ تنقید کرتے تھے اور آپ خود کرتے تھے کہ نواز شریف نے 5 سال گزار دیے, وزیر خارجہ نہیں لگایا. ایک اہم عہدہ ہے, وزارت خارجہ سے کم اہمیت نہیں ہے انفارمیشن منسٹری کی. اس وقت جو ترجمان ہے, جو بولتا ہے آپ کا انفارمیشن منسٹر, اس کو ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی لوگ سنتے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, امپورٹنٹ ملک ہے, کشمیر ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, گلف کنٹریز ہیں, ایران, سعودیہ, یہ پورے ایشوز ہیں, ترکی ہے, لوگ سنتے ہیں. آپ کا انفارمیشن منسٹر نہیں ہے, آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, تو یہ آپ کی ناکامی ہے. اور ابھی بھی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ آپ کسی کو لگائیں گے. تو یہ تو ایک مثال ہے, یہ 2-3 مثالیں ہوگی, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. نواز شریف کی کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی. نواز شریف کی کہانی اور نواز شریف کا نام, ایک ملک کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم, ٹھیک ہے اللہ نے عزت بھی دی, لیکن وہ ایک بڑے ہیوملیٹڈ طریقے سے اپنے اقتدار سے نکلے بھی, ختم ہو گئی تھی ان کی کہانی. لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے جو آج آرڈر دیا اپنے منسٹرز کو کہ آپ نواز شریف کا نام کوئی نہیں لے گا, کوئی اسٹیٹمنٹ اس پہ جاری نہیں, یہ آپ کو جب حکومت میں آئے تھے آپ کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی سیاست کو ختم کر دیں. آپ نے مسلسل ان کا نام لیتے رہے, ان کو زندہ رکھا, اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کی حکومت اور آپ کی بیانات پیچھے ہیں. نواز شریف آپ ابھی ٹی وی چینلز کھول لیں پاکستان کے, آپ کو نواز شریف ہر جگہ نظر آئے گا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت آپ کو گورنمنٹ کی بیانات نظر آئیں گے یا مولانا فضل الرحمان نظر آئیں گے؟ مولانا فضل الرحمان ہر جگہ پہ ہیں ٹی وی پہ. ابھی وہ اسلام آباد آئی بھی نہیں, انہوں نے اپنا دھرنا شروع بھی نہیں کیا, اور انہوں نے گورنمنٹ نے کرائسس کھڑی کر دی. کنٹینرز جمع ہو رہے ہیں, ہر منسٹر, ہر ترجمان جو ہے ہوتے. تو یہ دیکھیں, یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کی میڈیا مینجمنٹ کمزور ہے. آپ نے اکنامک, چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ کو ورثے میں, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے, ورثے میں ملا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اتنی لکی گورنمنٹ ہیں کہ آپ بہت عرصے بعد ایسی کوئی حکومت آئی جس پہ ملٹری اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے. آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن آپ کی اپنی جو اندرونی کمزوری ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پورے 5 سال کمپلیٹ کریں گے. ان کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, کوئی دھرنا ان کی گورنمنٹ نہیں گرا سکتا. بالکل کوئی بھی ان کی گورنمنٹ, اگر کوئی گرا سکتا ہے تو وہ خود ان کی پارٹی اپنے اندر سے ہے. کیونکہ دیکھ لینا کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے یہ ڈیل نہیں کر سکے صحیح طرح. نواز شریف کی کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی, انہوں نے خود زندہ رکھی. اور پھر اکنامک میں چلے, ہم جیسے کہا کہ ورثے میں ملا, لیکن ملک ٹھپ بالکل بیٹھ گیا ہے اکنامکلی. آپ حکومت ہیں, پاکستان بہت بڑا ملک ہے, ہمارا گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بڑے ریسورسز ہیں.
آپ اگر چاہیں تو آپ کچھ خرچہ کر سکتے ہیں جس سے تھوڑی سی تیزی آ جائے اکانومی میں. کم از کم وہ جو مڈل کلاس ہے اور وہ جو ایک میڈیم لیول کا جو بزنس مین ہے اس کا کام چلے. اور یہ اس وقت یعنی اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں گورنمنٹ کو ایڈوائز نہیں دے سکتا, میرا کام نہیں ہے, نہ مجھے آتا ہے. لیکن مجھے بھی اتنا تھوڑا سا پتہ ہے بس کہ جب آپ کی اکانومی ٹھپ ہوتی ہے, ایک پیریڈ سے گزرتی ہے, تو آپ اس کو آرٹیفیشلی تھوڑا سا چلانے کے لیے تھوڑا سا نقصان اٹھا لیں, آپ تھوڑا سا خرچہ کر لیں, کوئی پروجیکٹس یہ وہ, تاکہ پیسہ مارکیٹ میں آئے اور چلے. تو آپ ایک دم بیٹھنے نہ دیں, آپ نے بالکل بٹھا دیا, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی آپ نہیں دکھا سک رہے, تو یہ ناکامی ہے. پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ ہیں, کشمیر پہ آپ نے سٹینڈ لیا ہے, عمران خان نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 70 ایئرس کے اندر میرے خیال میں کسی پرائم منسٹر نے اتنا زبردست سٹینڈ یو این کے اندر بھی اور ویسے بھی ایک گورنمنٹ پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا واضح پوزیشن جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے لی ہے وہ کسی نے نہیں لی. پہلی دفعہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے, ہم انڈین فلموں کے لیے دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ تھے, ہم نے بند کر دیا. ہمارے ہاں ان کی ٹماٹر اور پیاز آ رہے تھے, وہ ہم نے بند کر دیے. ہم پہلی دفعہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں. پہلے ایون ہمارے برادر مسلمان جو ممالک تھے وہ کہتے تھے, آپ ہم سے کہتے ہیں, جیسے گلف کے اندر بہت سارے انڈینز کام کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے اچھا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈینز کو باہر نکال کے پھینکیں. آپ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے انڈین فلموں کے لیے, انڈیا کے بعد. انڈیا کا پرائم منسٹر آپ کے وزیر اعظم کے گھر پہ شادی پہ آتا ہے, آپ ٹماٹر پیاز ان سے خرید رہے ہیں, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انڈینز کو نکالو. مطلب آپ اپنا تو اب ہم نے یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا کشمیر کے اوپر, تو یہ عمران خان کے کریڈٹ میں ہے. لیکن جو دوسری چیزیں میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتائی تھی, یہ کمزوری ہیں. سر, وزیر اعظم عمران خان نے جیسے خود کہا ہے کہ لوگوں میں بالکل صبر نہیں, ابھی ہمیں آئے ہوئے 13 ماہ ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کر سکیں گے, پورا کر سکیں گے, کامیاب ہو جائیں گے اس میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بڑا زبردست مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے. ایک انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کیا, پرانی بات ہو گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا پاکستان میں جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل تھا, اس کے لیے انہوں نے موبلائز کیا لوگوں کو, اس کے لیے ٹیمز بنائیں, بڑا ہیوج کام تھا. ویسے تو بات کرنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ چندہ اکٹھا کیا, بنا دیا, ایسا تو نہیں ہوتا. انہوں نے جب اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کتنا انہوں نے سالوں لگائے تھے, کہاں کہاں گئے تھے, کیسے کیسے لوگوں سے پیسے, تو یہ بڑا ان کا ہے ایکسپیرینس. لیکن آپ یہ کب تک بہانہ کریں گے کہ میری ٹیم اچھی نہیں تھی, یہ لوگ اچھے نہیں تھے؟ آپ 1.5 سال آپ کو گزر گیا ہے گورنمنٹ میں, اب تک تو آپ کو اچھے لوگ لانے چاہیے, آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کے پاس ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ نہیں ہیں. کچھ آپ کی بڑی زبردست منسٹریاں کام کر رہی ہیں, مراد سعید صاحب کام کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کام کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں, میں ابھی فوری میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن آپ کی کچھ اور اہم جیسے انفارمیشن منسٹری ہے بالکل زیرو پہ ہے. آپ کی یہ اکنامک پالیسی جو ہے بالکل زیرو. آپ اچھے لوگ لے آئے ہیں, شبر زیدی صاحب ہیں, دوسرے لوگ آئے ہیں, سب ہیں, لیکن آپ کانفیڈنس بلڈ نہیں کر پا رہے ابھی تک اکانومی کا. آپ نے نواز شریف کو پھر سے ہیرو بننے دے دیا, اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے اچھا فیصلہ کیا, آپ نے ان کو اجازت دے دی, لیکن بہت دیر کی آپ نے. آپ کو یہ کہانی کو دفن کر دینا چاہیے تھا بہت پہلے. مولانا فضل الرحمان نے ابھی نہ دھرنا شروع کیا ہے, نہ مارچ شروع ہوا ہے, اور آپ نے ملک میں کرائسس کھڑی کر دی. آپ نے جو ہے وہ کنٹینر جمع کرنے شروع کر دیے. اتنے بیانات مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں دیے جتنے آپ کے گورنمنٹ کے لوگوں نے دے دیے, اور لوگوں کو پریشان کر دیا اور مارکیٹ کو ٹھپ کر دیا. تو دیکھیں یہ چیزیں, تو عمران خان, آپ نے سوال پوچھا کہ کیا وہ کر سکیں گے یا نہیں. اگین میں نے آپ سے کہا کہ 1 سال 1.5 سال از ناٹ فیئر کہ ہم ان کو فیصلہ جاری کریں, لیکن امید ہے کہ وہ مطلب آپ سیکھ جائیں چیزوں سے, آپ کریں. آج جو انہوں نے اتنے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, جو فیصلہ آپ کو پہلے انتخابات پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی لے لینا چاہیے تھا کہ نواز شریف کی کہانی ختم ہو گئی ہے, اب ہم میں سے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا ماں سوائے کہ اگر کوئی ضرورت پڑے, کیونکہ ہم نے اس کہانی کو زندہ نہیں رکھنا, آپ نے دفن کرنا ہے اس کہانی کو. آپ نے ایک شخص کا, مخالف کا کیریئر ختم کر دیا ہے, تو آپ اسے بار بار باتوں میں زندہ کیوں رکھ رہے ہیں, آپ اسے دفن کریں. تو آپ نے وہ فیصلہ آج لیا ہے, گورنمنٹ میں آنے کے 1 سال سے 1.5 سال آلموسٹ بعد آپ لے رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو, تو امید کرتے ہیں کہ فیصلہ وہ لے سکے گی, کیونکہ ہمیں ملک کا مفاد ہے. عمران خان کی اس وقت گورنمنٹ کی جو سکسیس اگر ہوگی تو وہ ملک کے مفاد میں ہے, اور یہ امید ہے کہ وہ فیصلے صحیح لے سکیں گے. اچھا سر, ابھی جو کرنٹ ہمارا فیز جو چل رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ملکی تاریخ میں, اور اگر دیکھا جائے تو آگے آنے والا جو 4-5 ماہ ہوں گے, ہمارا جو مستقبل ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ویسے تو ہم ہمیشہ, ایک تو اب تو طنز بن گیا ہے, یہ تو تکیہ کلام بن گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ نازک دور سے گزرتا ہے. تو یہ تو مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے, میں کہوں پھر سے کہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں,
ویسے تو کوئی وقت کسی اور وقت کے مقابلے میں نہیں ہوتا, تشبیہ نہیں دے سکتے, لیکن واقعی بڑا ڈفرینٹ ٹائم ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا فرسٹ ٹائم ہم ملٹری اور گورنمنٹ ایک پیج پہ, یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. ہمارے امریکہ سے مغرب سے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں, رائل کپل ابھی ہو کے گیا ہے, اور وہ ہم نے نہیں بلایا, وہ انہوں نے ہم سے درخواست کی, انہوں نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں. مغرب ہمارے ساتھ, صدر ٹرمپ ہم سے تعلقات بہتر کر رہا ہے, افغانستان میں ان کو ضرورت ہے. اس سال ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم سے جو 6 گنا بڑا ملک ہے اس کے ہم جہاز گرا سکتے ہیں, اس کے پائلٹ ہم کیپچر کر سکتے ہیں. ہماری ڈپلومیسی ہے, ہمارا رسپیکٹ ہے, وی ہیو اے گڈ پرائم منسٹر. لوگ تو طنز کرتے ہیں چلو کوئی نہیں, کچھ نہیں چل رہا, لیکن وزیر اعظم تو تمہارا ہینڈسم ہے, لیکن جو یہ طنز ہوتا ہے یہ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی ہے, ان کی ہیز سیلیبریٹی ہے, ان کو لوگ جانتے ہیں, جو پاکستان کو دنیا میں ان کو پہچانتے ہیں. اگر وہ نہ بھی جانتے پاکستان کو بہت زیادہ, پاکستان کے بارے میں, عمران خان جو ہے وہ سیلیبریٹی کی وجہ سے جو ہے, اور ان کی جو اسٹیٹس, تو یہ اس سے ہمیں اب فائدہ اٹھانا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو چیزیں ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں فضول پالیٹکس کے اندر, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے ان سے کہ یہ جو دھرنا ہونے جا رہا ہے کیا ہو گئی, میں کہتا تسلی رکھو, پاکستانی لوگ دھرنے کو